بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے دوزخ یاد آئی اور اسی نے مجھے رلایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، میزان پر جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے اس کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ اعمال نامہ ملنے کے وقت جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پا لینے والا کہہ اٹھے گا کہ میرا اعمال نامہ پڑھو، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا اس کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے، اور صراط مستقیم پر جبکہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا قیامت کے دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا، اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گھٹلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختو حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف ہوں گے، بلکہ برڈ تترے سے بھی زیادہ اپنی منزل کے بارے میں آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی، سائقہ سے افاقہ سے بھی پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت طاری ہوگی، حق کے ہر نبی بھی نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ جو شخص بھی القمر، القاریہ جیسی صورتوں میں آیات باسط کو پڑھے گا تو اس کے سامنے مذکورہ باتوں میں سے بہت سے واضح ہو جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم پر لازم ہے، ہمیں ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو بائیں جانب لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہوں گے، تو میں بھی نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہوں گا، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری زمین شق ہوگی، قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے اور میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ جب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی، اس کی ابتدا سور پھونکے جانے سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکنے سے ہوگی۔ یہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا، پہلی مرتبہ کو نفخہ صاق کہا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے۔ سور سنگ کی شکل کی ایک چیز ہے، سور کے پھونکنے کی آواز یکبار کی اچانک کی ہوگی اور وہ آواز مسلسل بڑھتی رہے گی، جس کی ہیبت اس قدر ہوگی کہ زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچنا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت میں گزرے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر ساری مخلوقات پیدا ہو جائے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں نفخوں یعنی سور پھونکنے کے درمیان کا وقفہ 40 کا ہوگا۔ لوگوں نے یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، 40 کے عدد سے 40 دن مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، کیا 40 مہینے مراد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ معلوم نہیں۔
اور لوگوں نے پھر پوچھا کہ کیا 40 سال مراد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور پانی سے لوگ یا انسان اس طرح اگیں گے جیسے سبز ہوتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم و بدن کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پرانی اور بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو، یعنی گل سڑ کر ختم نہ ہو جاتی ہو، علاوہ ایک ہڈی کے جس کو عجب الذنیب کہتے ہیں، اور قیامت کے دن ہر جاندار کو اس کی ہڈی سے اس کے بنایا جائے گا۔ اور جب قیامت ہو چکی تھی، یعنی قیامت کے بعد جب ایک دور گزر جائے گا، کروڑوں سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جو اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجنا چاہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو جہنم والے لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خوبصورت چمکتا نورانی چہرے کو دیکھ کر پوچھیں گے، جس طرح کہے گا کہ اے ابراہیم، ذہن ملت جنت اور جہنم سے پوچھیں گے، داروغہ جہنم سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جو اتنی خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہے؟ تو داروغہ جہنم بتائے گا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن کو لے کر جاتا تھا، اللہ کے پیغام کو لے کر جاتا تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جہنمی رونا شروع کر دیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، جبرائیل علیہ السلام، آپ جاؤ اور جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر سنا دو اور بتا دو کہ ہم کو آگ نے جھلسا دیا اور ہم تباہ و برباد ہو گئے، لہٰذا آپ ہماری شفاعت کریں اور ہمیں جہنم سے نکلوائیں۔ بہار پکس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی بات سن کر جب واپس جائیں گے تو جہنمیوں کا اتنا برا حال دیکھ کر وہ یہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا تھا۔ آصف زدہ ایسی بدحالی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنمیوں کا اتنا کہہ کر وہ یہ بھی بھول جائیں گے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا تھا۔ ایسی بدحالی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل گم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، جبرائیل کیا ہوا؟ جہنم کو دیکھنے گئے تھے؟ کہا جی اللہ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر ان لوگوں نے کچھ کہا نہیں؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یاد آئے گا کہ ہاں مولا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر دے دو کہ ہمیں تو جہنم نے نست و نابود کر دیا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا، یا تو اللہ تعالیٰ خود راستہ صاف کر دیں گے جنت میں لے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جبرائیل تو پھر کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ اور جا کر جنت الفردوس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دو، اور ابھی بھی جہنم میں ہیں، اور قیامت کے دن جو ان کو جہنم میں بھیجا تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں جہنم میں بنا دیا، لیکن ہماری تمنا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزار دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں جانے دیں گے۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے کچھ افراد ابھی بھی جہنم میں ہیں اور وہ آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ جبرائیل، میری امت کے لوگ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے جی یا رسول اللہ، آپ کی امتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے، اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، جہنم میں جو میری امتی پڑے ہوئے ہیں ان کو جہنم سے نکال لے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آخری شخص جس کا نام جوہینہ ہوگا اور اس قبیل کا قبیلہ بھی جوہینہ ہوگا، اور وہ آخری جنتی ہوگا، اس کے بعد کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تب جوہینہ نکلے گا تو بڑا عجیب انداز ہوگا۔ جب یہ آخری جنتی جہنم سے نکلے گا، اس کا آگے کا حصہ جہنم سے باہر ہوگا اور پیٹھ جو ہوگی وہ جہنم کی آگ میں ہوگی، تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، بڑی راحت ہے جہنم سے باہر، اب جب اتنا نکالا ہے تو پورا مجھے باہر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا جہنم سے نکال کے باہر کر دے گا۔
پھر وہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، تو نے اپنا فضل و کرم کیا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت کا سب سے نچلا جو طبقہ حصہ ہوگا اس کے سامنے کھول کر دکھائے گا، تب دیکھے گا تو رہ نہیں پائے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار عالم، اتنا فضل و کرم کر دے کہ ہمیں اس جگہ پر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوبارہ تو کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا مولا تیری عزت و جلال کی قسم، کچھ نہیں مانگیں گے، بس ہمیں یہاں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سب سے نچلے درجے میں پہنچا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اونچی والی جنت کو اس کے سامنے کھول دے گا۔ جب اس کو دیکھے گا تو پھر نہیں رہ پائے گا اور کہے گا اے پروردگار عالم، ہمیں یہاں پر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اب دوبارہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر تیسرا طبقہ جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سامنے کھول دے گا۔ وہ دیکھے گا اور خاموشی سے کھڑا رہے گا اور سوچے گا کہ اب اگر دوبارہ مانگیں گے تو ہم کہیں وہی نہ پہنچے جائیں جہاں پہلے کھڑے تھے، تو وہ خاموش رہے گا اور نہیں مانگے گا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو ہینا کیوں نہیں مانگتا، مانگ جو تجھے نظر آ رہا ہے، یہی تیرا آخری ٹھکانہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آخری انسان کے نکلنے کے بعد جنت اور جہنم پر تالا لگا دیا جائے گا۔ اب جو جہنمی ہیں وہ کبھی بھی جہنم سے نکلنا انہیں میسر نہیں ہوگا اور اس سے بھی نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جوہینہ کے نکلنے کے بعد یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، جس کو جیسے ہی جنت ملے گی وہ آرام اور سکون سے رہیں گے اور جہنمی خطرناک سزاؤں میں ہوں گے۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سائے میں رکھے آگے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔